السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ النحل کی آیت نمبر 94، 95، 96، 97 ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تتخذوا ایمانکم، ولا اور نہ، تتخذوا تم پکڑو، تم بناؤ، تم نہ بناؤ، تم نہ پکڑو، ایمانکم اپنی قسموں کو، تم اپنی قسموں کو نہ بناؤ۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر دوسری لائن پر ہے، برائے مہربانی انتظار۔ داخلہ کل پرسوں بھی آپ نے پڑھا تھا، دھوکہ دینے کا ذریعہ، ویسے یہ خروج کا بھی اپوزٹ ہے، خراجہ کا۔ داخلم بینکم اپنے درمیان، فتزلہ کے پھسل جائیں، یہ ذلہ جو ہے زی لام لام پھسل جانا، قدم کوئی قدم، بعد ثبوتہا اس کے ثبوت کے بعد، اس کے ثابت قدم ہونے کے بعد، اس کے جمنے کے بعد۔ ثابت قدم ہونا جمنا ہوتا ہے نا، قدم جما دینا۔ وا اور تذوقو تم چکھو، ذوقو کو دیکھیں تو یہ ذائقہ بن سکتا ہے اردو کا۔ تذوق السوء برائی، تم برائی کی سزا چکھو، اس کا یہ مطلب ہے، سزا کو بریکٹ میں کریں۔ بما اس وجہ سے جو، صدت تم نے روکا، یہ صدا تو آپ نے بار بار پڑھا ہوا ہے، روکنا، ان سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، عذاب عظیم عظیم عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور تم اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ دینے کا ذریعہ مت بناؤ کہ اپنے جمنے کے بعد کوئی قدم پھسل جائے اور تم برائی کی سزا چکھو، سزا بریکٹ میں، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی راہ سے روکا، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ولا تشترو اور تم مت خریدار بنو، تم نہ خریدو، مشتری میں نے بتایا تھا خریدار کو کہتے ہیں، بعہد اللہ اللہ کے عہد کے بدلے میں، ثمنً قلیلا تھوڑی قیمت، ثمن پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، قیمت، قلیلا تھوڑی، انما بے شک جو، عند اللہ اللہ کے پاس، ہوا خیر لکم وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور اللہ کے عہد کے بدلے میں تم کم قیمت مت لو یا کم قیمت نہ خریدو، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تمہیں علم ہو، اگر تم جانتے ہو۔ ما عندکم جو کچھ تمہارے پاس ہے، عند پاس، ینفدو یہ نون فا دال یہ نیا لفظ ہے، اس کو یاد کریں، نافدہ ختم ہو جانا، وہ ختم ہو جائے گا، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ اور جو اللہ کے پاس ہے، باق باقی رہنے والا ہے، اردو کا لفظ باقی بنا لیں باق سے۔ ولا نجزین لام اور متشدد نون تاکید کا ہے، یقیناً ضرور ہم جزا دیں گے، یہ اس میں جیم سے موجود ہے تو جزا بن سکتا ہے، بدلہ دینا، یقیناً ہم بدلہ دیں گے، الذین ان لوگوں کو، صبروا جنہوں نے صبر کیا، اجرہم ان کا ثواب، احسن طریقے سے، زیادہ بہتر، بِأَحْسَنِ
ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی ان کے عملوں سے زیادہ اچھا ان کا بدلہ دیں گے۔ اگلی آیت دیکھیے، من عامل صالحا، جس نے عمل کیا صالح، جس نے نیک عمل کیے، صالحا من ذکر، کسی مرد نے، یہ مذکر بن سکتا ہے اردو کا ذکر، زال کافرا، ذکرن او انسا، یا عورت، انسا سے مؤنث بن سکتا ہے، وہ ہوا، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، پس ہم اس کو حیات دیں گے، لام اور متشدد نون تاکید کا ہے، ہم ضرور بالضرور اسے زندگی بخشیں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، نحیی حیات، ہم دیں گے، حیاتن زندگی، طیبہ پاکیزہ، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ضرور بالضرور ہم بدلہ دیں گے، اجرہم، ان کے اجر کا، بِأَحْسَنِ، زیادہ بہتر، ما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 97 ہے۔ یہ 4 آیتیں پوری ہو گئیں۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آج کے سبق میں ہمارے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آیت نمبر 94 دیکھیے، اللہ فرماتا ہے تم اپنی قسموں کو آپس میں، یعنی ایک دوسرے کے درمیان دھوکہ دینے کا ذریعہ مت بناؤ۔ یعنی جب تم قسم کھاؤ یا کوئی معاہدہ کرو، اور اگر تمہارا معاہدہ غیر مسلم سے ہے یا ایسے بندے سے ہے جو کم مذہبی ہے، تم قسم کے ذریعے دھوکہ دیتے ہو تو اس کا پاؤں پھسل سکتا ہے۔ پاؤں پھسلے سے مراد یہ نہیں کہ وہ نیچے گر جائے گا پاؤں پھسل کے زمین سے، کہ جتنا وہ ایمان کے قریب آ رہا تھا وہ پیچھے ہٹ جائے گا کہ یہ نمازی آدمی اس طرح کر رہا ہے، اس نے غلط کیا، دھوکہ دیا ہے۔ یا غیر مسلم ہے تو کہے گا یہ کیسا اسلام ہے۔ اس نے نہیں دیکھنا کہ اسلام پاکیزہ مذہب ہے، اس نے پیروکار جو لوگ ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسے ہیں۔ تو اگر تمہارے ان جھوٹے وعدوں سے، دھوکہ دینے والی قسموں کے ذریعے سے اگر کسی کے قدم ڈگمگا گئے تو پھر تمہیں اس برائی کا عذاب چکھنا ہوگا، کیونکہ تم نے اسے اللہ کی راستے سے روکا ہے۔ اللہ کے راستے سے روکنے کا ایک طریقہ بازو سے روکنا، جیسے کفار مکہ روکتے۔ دوسرا طریقہ ہے ایسی محفلیں برپا کرنا، ایسی مصروفیات میں لوگوں کو لگا لینا کہ اللہ سے غافل ہو جائے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے عمل سے آپ کو دیکھ کر کہ اتنی لمبی داڑھی والا آدمی، اتنا نمازی حاجی نماز آدمی، یہ دھوکہ اس طرح کر رہا ہے، تو کوئی بندہ اس سے پھسل جائے تو یہ اللہ کے راستے سے روکنے کے برابر ہے۔ تو اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے دردناک بہت عذاب ہوگا، عذاب عظیم ہوگا کہ تم نے روکا ہے اس کو۔ آگے فرمایا کہ اللہ کی عہد کو کم قیمت کے بدلے مت خریدو۔ مطلب یہی ہے، یہ نہیں کہ زیادہ قیمت لے کے خرید دو، اس کا مطلب کہ جتنی مرضی قیمت لوگے وہ کم ہوگی، اور اللہ کے عہد کو بیچنا خریدنا نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی وعدہ کیا ہے جس کو اللہ کو بھی درمیان میں لائے ہیں، تو دنیاوی فائدے کے لیے اس قسم کو، اس وعدے کو نہ توڑا جائے، بے شک وہ غیر مسلموں کے ساتھ ہو۔ اگر ایسا کرے گا کوئی جس میں دین سامنے نہ ہو تو اس نے اللہ کے وعدے کا جیسے اس کی قیمت لے لی، اور اللہ فرماتا ہے جو کچھ تم لوگے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس سے بہتر ہے۔ یعنی وعدے پہ قائم رہو اگرچہ وہ وعدے اسلام کے مطابق ہو۔ تو جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ دنیا میں تمہیں منافع نہ بھی ملتا تو جو اللہ تمہیں دیتا وہ زیادہ اچھا تھا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے
اللہ کی تو ہر بات ہی خوبصورت ہے. کسی کے پاس جتنی مرضی مال و دولت ہو، یا تو وہ مال و دولت ایک وقت ہوگا چلی جائے گی، اگر وہ نہیں جاتی تو بندہ چلا جائے گا. جب بندہ مر جائے گا تو اس مال و دولت کو کیا کرے گا؟ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، 4 دن کی زندگی ہے. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. اتنی تو عمر ہے. آتے ہوئی اذاں جاتے ہوئی نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے. اتنی تھوڑی زندگی ہے، یہ ختم ہو جائے گی. مربع زمینیں بنگلے یہی پڑے رہیں گے تو کیا رہا؟ جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. کیونکہ یہ دنیا ہی نہیں رہنی تو اس دنیا کا مال بھی کیا پھر چیز ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور ان کو بدلہ دیں گے جو جنہوں نے صبر کیا، اور اچھا بدلہ دیں گے، بہت اچھا بدلہ ان کے ثواب کا، اس سے بہتر دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے. اگلی آیت میں فرمایا کہ جو کوئی نیک عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت ہو. کئی لوگ کہتے ہیں جی عورتوں کا ذکر نہیں آیا، لو جی عورتوں کا ذکر بھی آ گیا. ویسے جب اللہ کہتا ہے ایمان والوں تو اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں. یہاں الگ سے بھی تذکرہ کر دیا کہ عورت ہو یا مرد ہو، اگر وہ نیک عمل کرتا ہے تو اللہ اس کو طیب زندگی دے گا، ضرور بل ضرور دے گا. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر نیک کام کرنے والوں کو تو جی تنگی آتی ہے. دیکھیں یہ قرآن کا نظریہ یہ نہیں ہے. اگر آپ نیک کام کرنے والے ہیں، ایمان بھی آپ کو اللہ نے دیا ہے، تو آپ کو اس دنیا میں بھی اللہ اچھی زندگی دے گا، پاکیزہ زندگی، اور آخرت کی زندگی تو پھر ہے ہی اس کے لیے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں کئی غریب لوگ، معاشرے کے لحاظ سے کم درجے کے لوگ، لیکن ان کی بڑی عزت ہوتی ہے معاشرے میں اللہ کے دین کی وجہ سے. تو شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، تو یہ دنیاوی زندگی بھی اللہ اس کو اچھی دے گا، اور ضرور بل ضرور دے گا. اور اس کا جزا جو ہے وہ بھی اللہ فرماتے ہیں ہم جو عمل کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ دیں گے قیامت کے دن. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی نیک عمل اور ایمان کے ساتھ نیک عمل والی زندگی دے. یہ سبق پورے ہو گیا، آج کا پورا ہو گیا. تو آج کے سبق میں آپ نے جو خاص طور پہ بات سیکھی ہے، جو معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی تنگ گزرتی ہے، ایسا نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے. تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے آخرت میں دیکھیں خلافت قائم کر دی، حکومت قائم کر دی. نبی علیہ السلام خود جو تھے آپ سارے فیصلے کیا کرتے تھے. تو جو اللہ فرماتا ہے دنیا کی زندگی بھی ہم ضرور اس کو دیں گے، طیب زندگی. اور جو با عمل اور اچھے نیک والا، اچھے مال والا بندہ ہوگا، ہر ایک اس کی اللہ اس کی عزت کروائے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.